زندگی کے ہنگاموں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مصروفیت کے شور میں بھی دل کی خاموش صدا سن لیتے ہیں، جن کے دن دنیا کے تقاضوں میں گزرتے ہیں مگر راتیں خیال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوبی رہتی ہیں۔ ایسے لوگ اپنی موجودگی سے بتاتے ہیں کہ عشق رسول محض احساس نہیں، ایک طرز زیست ہے۔ یہ وہ چراغ ہیں جو کارخانے کی میزوں سے نہیں، دل کی محرابوں سے روشنی دیتے ہیں۔ ان کے قلم کی سیاہی میں محبت کی خوشبو ہے اور ہر لفظ میں عقیدت کی حرارت۔ ایسی ہی ایک درویش دل باوقار علمی و ادبی شخصیت فہیم اسلم۔ جی ہاں، ایک ایسا نام جو فارماسیوٹیکل کی دنیا میں کامیابی کے اعلیٰ منصب پر فائز ہونے کے باوجود اپنے دل کی دنیا کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگ چکا ہے۔ ان کی شخصیت کا حسن یہی ہے کہ وہ زندگی کے دو متضاد راستوں، ایک طرف پیشہ ورانہ نظم و ضبط، دوسری طرف ادبی و روحانی جستجو، دونوں کو خوبصورتی سے یکجا کر گئے۔ اور آج جب ہم ان کی پہلی کتاب میم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو یہ صرف ایک شعری مجموعہ نہیں بلکہ ایک روحانی تجربہ ہے، ایک ایسا نعتیہ شاہکار جس کی ہر نعت کا پہلا مصرع میم سے شروع ہوتا ہے، گویا میم سے محبت، میم سے محمد اور میم سے معراج ادب۔ 28 فروری 1972 کو لاہور کی زرخیز مٹی میں ایک ایسے بچے نے آنکھ کھولی جس کے نصیب میں علم، ادب اور محبت تینوں لکھ دیے گئے تھے۔ فہیم اسلم ایک وجیح، شائستہ اور فہم و ادراک رکھنے والے گھرانے کے چشم و چراغ والد محترم کیپٹن ریٹائرڈ محمد اسلم، جنہوں نے آرمی ایجوکیشن کور میں 30 برس علم و تربیت کی خدمت انجام۔ یہی وہ والد ہیں جن کی کتاب متھے دے لیکھ پنجابی ادب میں ایک خوبصورت اضافہ ہے اور جن کے مضامین ہلال رسالہ جیسے معتبر جریدے میں شائع ہوئے۔ یوں فہیم اسلم کے گھر کی فضا میں بچپن سے ہی علم و ادب کا چرچا تھا۔ 3 بہنوں کے اکلوتے بھائی اور آج 2 بیٹیوں اور ایک بیٹے کے باپ، ایک ایسا کردار جس کے گرد محبت، تربیت اور احساس کے دائرے ہیں۔ بچپن میں والد کے ساتھ فوجی زندگی کے مختلف ادوار دیکھنے کا موقع ملا۔ تعلیم کا آغاز ایبٹ کے FG پبلک اسکول سے ہوا، پھر راولپنڈی کے سر سید اسکول اور بعد ازاں FG پبلک اسکول پشاور میں علم حاصل کیا۔ 1988 میں گورنمنٹ ہائی اسکول چکوال سے میٹرک مکمل کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب والد محترم سکردو میں تعینات تھے، مگر بیٹے کی تعلیم کے لیے وہ ہمیشہ فکر مند رہے۔ گورڈن کالج راولپنڈی سے 1990 میں FSc اور 1992 میں پنجاب یونیورسٹی سے الحاق شدہ گورنمنٹ ڈگری کالج چکوال سے BSc مکمل کی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ والد محترم کے اسکول میں ٹیوشن بھی پڑھاتے رہے۔ یوں علم بانٹنے اور علم حاصل کرنے کا عمل ایک ساتھ جاری رہا، اور پھر یہ سفر صرف تعلیم تک محدود نہ رہا، پیشہ ورانہ دنیا میں بھی علم و تجربہ کے نئے در واہ ہونے لگے۔ 1993 ایک بین الاقوامی فارماسیوٹیکل کمپنی ادارے سے کیریئر کا آغاز۔ یہ وہ دور تھا جب فہیم اسلم نے محض ملازمت نہیں، ایک پروفیشنل ویژن کے ساتھ خدمت انسانیت کو اپنایا۔ 13 سال اسی ادارے میں مختلف مناصب پر کامیابی سے خدمت انجام دی۔ 2006 میں اسلام آباد میں ایک اور بین الاقوامی ادارے سے وابستہ ہوئے اور وقت کے ساتھ ملتان، لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں قیادت کے مناصب سنبھالتے گئے۔ ان کی قیادت میں ٹیمیں نہ صرف اہداف حاصل کرتی رہیں بلکہ پیشہ ورانہ اخلاق، دیانت اور نظم و ضبط کی مثالیں قائم کرتی گئیں۔ 2020 میں والد محترم کی علالت کے باعث لاہور واپسی ہوئی، جہاں ایک معروف عالمی فارماسیوٹیکل کمپنی میں
سینئر بزنس ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ صرف ایک نوکری نہیں، ایک نظم، ایک مثال، کیسے کوئی شخص دنیاوی ذمہ داریوں کے بیچ میں اپنے قلم، اپنی روح اور اپنی محبت کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ فہیم اسلم کی زندگی کی گہرائی سمجھنی ہو تو ان کے روحانی پہلوں کو دیکھنا لازمی ہے۔ ابتدائی عمر سے ہی انہیں تصوف، فقر اور اہل دل بزرگوں کی صحبت کا شوق رہا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ان کے واصف علی واصف سے خطوط کا تبادلہ ہوا۔ واصف علی واصف صاحب کا ایک مکتوب جو خاص طور پر فہیم اسلم کے نام لکھا گیا، بعد میں ان کی کتاب گمنام ادیب میں بھی شائع ہوا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ نوجوان دلوں کے مکینوں سے رشتہ رکھتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ادب دل کا وہ چراغ ہے جو ایمان کے تیل سے جلتا ہے، اور فہیم اسلم کے قلم میں یہی چراغ پوری یاب و تاب سے روشن ہے۔ بچپن ہی سے لکھنے کا شوق تھا۔ اردو میں نظمیں، خیالات، احساسات سب فیس بک پر لکھتے رہے۔ ایک دن فلسطین کے موضوع پر لکھی گئی نظم ڈاکٹر محمد ریاض شاہد صاحب کی نظر سے گزری اور انہوں نے حوصلہ افزائی کی کہ فہیم صاحب پنجابی میں لکھیں، آپ بہت خوب لکھ سکتے ہیں۔ یہ حوصلہ وہ چنگاری تھی جس نے پنجابی ادب کے افق پر ایک نیا ستارہ روشن کیا۔ یوں اردو سے پنجابی کا سفر شروع ہوا اور پھر نثر اور نظم دونوں میدانوں میں قدم چماتے گئے۔ ان کی تخلیقات مختلف ادبی رسائل میں شائع ہوئی۔ ترنجن، بھلیکھا، جھنگ رنگ، مہاندرے، لہراں، ہر جگہ فہیم اسلم کے کلام نے اپنی خوشبو بکھیر دی۔ سال 2025 یہ وہ لمحہ تھا جب ان کی پہلی کتاب میم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب بستی پبلشرز لاہور کے زیر اہتمام منظر عام پر آئی۔ یہ محض نعتوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک دل کی روح داد ہے جو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے۔ اس مجموعے کی انفرادیت یہ ہے کہ ہر نعت کا پہلا شعر حرف میم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ میم گویا محمد کی محبت کا استعارہ بن گیا۔ یہی میم معنی کی معراج، محبت کی ابتدا اور محسن انسانیت کے ذکر کا پہلا نقطہ۔ یوں فہیم اسلم نے نہ صرف نعت لکھی بلکہ ادب کو ایک نیا اسلوب عطا کیا، ایک ایسا سلسلہ جس کی ہر سانس میں میم کی نرمی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ فہیم اسلم کا شوق سیاحت بھی ان کے فہم و ادراک کی جھلک ہے۔ سعودیہ، فرانس، اٹلی، اسپین، ہانگ کانگ، تھائی لینڈ، ویتنام، امریکہ، دنیا کے کئی ملک دیکھ چکے ہیں۔ یہ سفر محض تفریح نہیں، مشاہدے اور تجربے کا وسیلہ ہے۔ ہر سفر ان کے مشاہدے میں ایک نیا زاویہ اور ان کے قلم میں ایک نیا رنگ لے آیا۔ فہیم اسلم کے قریبی لوگ جانتے ہیں کہ ان کے اندر ایک نرمی، ایک ٹھہراؤ اور ایک خوشبو ہے، جیسے کسی نعت کے لفظ دل میں اتر جائیں۔ وہ قیادت میں پروفیشنل، گفتگو میں نفیس اور رفاقت میں باادب ہیں۔ ان کا وقار ان کی خاموشی ہے اور ان کی خاموشی خود ایک گفتگو۔ مصروف زندگی کے باوجود انہوں نے اپنے قلم کو عشق مصطفیٰ سے جوڑے رکھا۔ یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ زندگی گزارتے ہیں لیکن کچھ لوگ زندگی کو خوبصورت معنی دیتے ہیں۔ فہیم اسلم انہی خوش نصیبوں میں سے ہیں۔ ایک ہاتھ میں کتاب نعت، دوسرے میں خدمت انسانیت اور دل میں عشق کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ان کا سرمایہ، یہی ان کی پہچان۔ ادب کے یہ مسافر یقیناً ان روحوں میں سے ہیں جو لفظوں سے نہیں نیتوں سے لکھتے ہیں۔ ان کی کتاب میم محمد پنجابی ادب کے آسمان پر ایک نیا نجم ہے جو دیر تک روشنی بانٹے گا۔ یہ تھے فہیم اسلم، ایک ایسے مسافر جو حرفوں میں محبت اور لفظوں میں عقیدت لکھتے ہیں۔ اللہ ان کے قلم کو سلامت رکھے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوشبو ہم سب کے دلوں تک پہنچتی رہے۔ جناب فہیم اسلم سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں خوبصورت الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے کہتے ہیں،
ਮੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਆਨ ਕਰਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਰੱਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਮੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਜੋੜ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਜਿਹਾ ਦੂਜਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹਾਨ। ਮੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵਹਦਤ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਝ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਸੁਲਤਾਨ। ਮੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬ ਜਗ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਬੱਦਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਧੁੱਪ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ। ਮੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ, ਝਰਨੇ ਫੁੱਲ ਪਹਾੜ ਤੇ ਦਰਿਆ ਸਭ ਤਾਬੇ ਫਰਮਾਨ। ਮੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰੋ ਇਬਾਦਤ ਉਸ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨੇ ਕਰਤੇ ਹਰ ਪਲ ਪੱਥਰ ਜਿਨ ਇਨਸਾਨ। ਮੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਲੱਭੀ, ਮੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਲੱਭੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਬਾ ਸਾਰਾ ਜਗ ਕੁਰਬਾਨ। جناب فہیم اسلم سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یوں گویا ہوتے ہیں، میم محمد آقا دے انوار دے صدقے، کالیاں زلفاں والی اس سرکار دے صدقے، میم محمد پاک دے اتے ختم نبوت رب دے پیارے نبیاں دے سردار دے صدقے، میم محمد بن کے رحمت دو جہان تے آئے، وردی ہوئی رحمت دیا سار دے صدقے، میم محمد شہر مدینہ جیویں ایک نگینا، اس دیاں گلیاں کوچے تے بازار دے صدقے، میم محمد عرشاں اتے رب نے درشن دیتے، رب دی پاک محبت دے اظہار دے صدقے، میم محمد گمراہی دے دور ہنیرے کیتے، مدنی آقا دے نوری افکار دے صدقے، میم محمد پاک دا روزہ جنت دائے ٹکڑا، پاک نبی دے روزے تے مینار دے صدقے، میم محمد پاک سواری جد عرشاں ول چلی، رب دے جیڑے عرش سنگھارے اس سنگھار دے صدقے، میم محمد پاک اسانو درشن ہون شالا، میم محمد پاک اسانو درشن ہون شالا، پاک محمد سرور دے دیدار دے صدقے۔